اگر کسی صبح بھارت کے ریڈار سکرینز پر آسمان غیر معمولی حد تک خاموش دکھائی دے، کوئی وارننگ نہ ملے، کوئی واضح دشمن نظر نہ آئے، مگر چند ہی لمحوں بعد اس کے اہم فوجی یا اسٹریٹجک اہداف پر حملہ ہو چکا ہو، تو یہ وہی لمحہ ہوگا جہاں جدید فضائی جنگ کی اصل حقیقت سامنے آئے گی۔ اسی لمحے نے آج بھارت سمیت پورے خطے کو J-35 اسٹیلتھ فائٹر جیٹ کی طرف متوجہ کر دیا ہے۔ J-35 اسٹیلتھ فائٹر جیٹ بظاہر ایک جنگی طیارہ ہے، مگر حقیقت میں یہ ایک اڑتا ہوا اسٹریٹجک نظام ہے جو خاموشی، رفتار اور معلومات کی طاقت سے جنگ کا پاسا پلٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جدید فضائی جنگ میں اب معاملہ صرف اس بات کا نہیں رہا کہ کس کے پاس زیادہ جہاز ہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کون پہلے دیکھتا ہے، کون پہلے فیصلہ کرتا ہے اور کون پہلے وار کرتا ہے۔ J-35 اسی فلسفے کی عملی شکل ہے۔ J-35 چین کا دوسرا 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر ہے۔ J-35 کو اس انداز سے تیار کیا گیا ہے کہ یہ دشمن کی نظروں میں آئے بغیر اس کے سب سے حساس اہداف تک پہنچ سکے۔ اس کا بنیادی ہتھیار اس کی خاموشی ہے، یعنی دشمن کے ریڈار پر اس کا نظر نہ آنا یا بہت دیر سے نظر آنا۔ یہی وجہ ہے کہ جدید فضائی جنگ میں ایسے طیاروں کو سب سے زیادہ خطرناک تصور کیا جاتا ہے۔ یہ طیارہ کیسے کام کرتا ہے، اسے اگر سادہ الفاظ میں سمجھا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ J-35 دشمن کے پورے دفاعی نظام کو دھوکہ دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کی ساخت ایسی ہے کہ ریڈار کی لہریں اس سے ٹکرا کر واپس ریڈار تک نہیں پہنچتی، بلکہ مختلف سمتوں میں بکھر جاتی ہیں۔ اس کے پر، ناک، باڈی اور دیگر حصے خاص زاویوں سے ڈیزائن کیے گئے ہیں تاکہ کوئی واضح ریڈار عکس نہ بن سکے۔ اس کے علاوہ اس پر خاص قسم کا مواد اور پینٹ استعمال کیا جاتا ہے جو ریڈار سگنلز کو جذب کر لیتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک بڑا اور طاقتور جنگی جہاز بھی دشمن کے لیے ایک دھندلے سائے کی مانند بن جاتا ہے۔ روایتی لڑاکا طیاروں میں بم، میزائل اور ایندھن کے ٹینک باہر لگے ہوتے ہیں جو ریڈار پر ان کی پہچان کو آسان بنا دیتے ہیں۔ J-35 میں یہ سب کچھ اندرونی خانوں میں چھپایا گیا ہے۔ اس سے نہ صرف اس کی اسٹیلتھ صلاحیت برقرار رہتی ہے، بلکہ طیارہ تیز رفتاری اور بہتر توازن کے ساتھ پرواز بھی کر سکتا ہے۔ جب حملے کا وقت آتا ہے تو چند لمحوں کے لیے یہ ہتھیار باہر آتے ہیں، نشانہ لگتا ہے اور پھر سب کچھ دوبارہ غائب ہو جاتا ہے۔ دشمن کو اکثر یہ بھی معلوم نہیں ہو پاتا کہ حملہ کہاں سے ہوا۔ J-35 کی ایک اور بڑی طاقت اس کا دماغ ہے۔ جدید سینسر فیوژن کے ذریعے یہ طیارہ مختلف ذرائع سے آنے والی معلومات کو ایک ہی تصویر میں بدل دیتا ہے۔ اس کے ریڈار، انفراریڈ سینسرز، الیکٹرانک انٹیلیجنس سسٹمز، سیٹلائٹس، ڈرونز اور فضا میں موجود وارننگ طیاروں سے حاصل ہونے والا ڈیٹا ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے۔ پائلٹ کو درجنوں سکرینز دیکھنے کی بجائے ایک واضح اور مکمل جنگی منظر دکھائی دیتا ہے۔ اس طرح فیصلے تیز، درست اور بروقت ہوتے ہیں، جو جدید جنگ میں سب سے بڑی برتری سمجھی جاتی ہے۔ یہ طیارہ اکیلا نہیں لڑتا، بلکہ ایک پورے نیٹ ورک کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ دوسرے لڑاکا طیاروں، زمینی دفاعی نظاموں، بحری یونٹس اور بغیر پائلٹ ڈرونز کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتا ہے۔ بعض صورتوں میں J-35 خود دشمن کو دیکھے بغیر بھی حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ ہدف کی معلومات کسی اور پلیٹ فارم سے آ رہی ہوتی ہیں۔ یوں یہ طیارہ اپنی موجودگی ظاہر کیے بغیر دشمن کو نشانہ بنا سکتا ہے، جو کسی بھی فضائی دفاع کے لیے ایک خوفناک صورتحال ہے۔ رفتار کے معاملے میں بھی J-35 ایک عام جہاز نہیں، اس سے توقع کی جاتی ہے کہ یہ سپر کروز کی صلاحیت رکھتا ہوگا، یعنی بغیر اضافی ایندھن جلائے مسلسل سپر سونک رفتار سے پرواز کر سکے گا۔ اس سے نہ صرف اس کی رینج بڑھتی ہے، بلکہ یہ زیادہ دیر تک مشن پر رہ سکتا ہے اور اچانک حملہ یا واپسی اختیار کر سکتا ہے۔ جنگی حالات میں یہ لچک فیصلہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ الیکٹرانک وارفیئر کے میدان میں بھی J-35 کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ دشمن کے ریڈار کو جام کر سکتا ہے، میزائلوں کے سگنلز کو گمراہ کر سکتا ہے اور اپنے خلاف فائر کیے گئے ہتھیاروں کی کامیابی کے امکانات کو کم کر سکتا ہے۔ اسٹیلتھ اور الیکٹرانک وارفیئر کا یہ امتزاج اسے نہایت مشکل ہدف بنا دیتا ہے۔ دشمن کے لیے جاننا ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کہاں ہے، اور اگر معلوم ہو بھی جائے تو اسے نشانہ بنانا ایک الگ چیلنج بن جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ طیارہ بھارت کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟
भारत इस वक्त अपनी फजाई ताकत को जदीद बनाने में मसरूफ है, मगर 5th जनरेशन स्टेल्थ तैयारों के मैदान में उसे अभी कई चैलेंजेस दरपेश हैं। अगर खित्ते में J-35 तैयारे अमली तौर पर मुतारिफ हो जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि रवायती रडार और फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम अपनी अफादियत खोने लगेंगे। दुश्मन का तैयारा नज़र ही ना आए तो इसके खिलाफ रद्दमल देना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। भारतीय फ़ज़ाई दफ़ा का बड़ा हिस्सा ज़मीन पर नस्ब, रडार्स और मिसाइल सिस्टम पर मुश्तमिल है। स्टेल्थ तैयारों की खासियत यह है कि वो ऐसे निज़ामों के बीच खामोशी से गुजर सकते हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अहम फौजी अड्डे, कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ और हसास तनसीबात ख़तरे में आ जाएं। फ़ज़ाई जंग में बरतरी अगर एक फ़रीक के पास आ जाए तो ज़मीनी और बहरी महाज पर भी इसके असरात पड़ते हैं। जब किसी मुल्क को ये एहसास हो कि दुश्मन के पास ऐसे हथियारे हैं जो बगैर बताए हमला कर सकते हैं तो इसकी मनसूबाबंदी, नकलो हरकत और रद्दमल सब मुहतात हो जाते हैं। यही एहतियात दरअसल एक स्ट्रेटजिक दबाव बन जाती है जो बगैर जंग के भी अपना असर दिखाती है। ताहम ये कहना भी दुरुस्त होगा कि स्टेल्थ तैयारे नाकाबिले शिकस्त नहीं होते। कम फ्रीक्वेंसी रडार्स, मल्टी स्टैटिक रडार नेटवर्क्स, बेहतर इंफ्रारेड सेंसर्स और मसनूई जहानत पर मबनी निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता स्टेल्थ के खिलाफ रास्ते तलाश कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद मौजूदा हालात में 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर अब भी फ़ज़ाई जंग का सबसे ताकतवर हथियार समझे जाते हैं। J-35 दरअसल मुस्तकबिल की जंग की झलक है, ऐसी जंग जहां शोर कम, रफ्तार ज़्यादा और फैसले चंद सेकंड्स में होंगे। ऐसी जंग जहां पायलट से ज़्यादा डाटा बोलेगा और नज़र न आना सबसे बड़ी ताकत होगी। अगर ये तैयारा किसी भी खित्ते में शामिल होता है तो वो महज एक नया जहाज़ नहीं बल्कि पूरे दफाई तवाज़ुन को बदलने वाला अंसर बन जाता है। बात इतनी सी है कि J-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट्स जंग को शुरू होने से पहले ही जीतने की कोशिश करते हैं। इनका मकसद दुश्मन को हैरत में डालना, इसके दफा को मफलूज करना और उसे रद्दमल का मौका दिए बगैर फैसला कुन बरतरी हासिल करना है। यही वजह है कि इन्हें आसमानों का खामोश मगर सबसे खतरनाक खिलाड़ी कहा जाता है।